جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ بڑی انتہائی ایکسپلوسیو اور ڈرامیٹک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو انبلیویبل سی لگتی ہیں۔ پہلے تو مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، آپ کو بھی شاید نہیں آئے گا، کہ جو خبریں سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب سابق پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں، ان کے خلاف جو ان کی سماعت ہو رہی ہے اڈیالہ جیل میں، ان پہ جو ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، اور اسپیشلی جو توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھا، تو جب وہاں پہ 4 ممبران جو ہیں جو جیل جاتے ہیں اور وہاں جا کر جو ان کی سماعت کی جاتی ہے، تو انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے خبریں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے ان کو مارنے کی کوشش بھی کی ہے، ابیوز آف لینگویج بھی یوز کی ہے، اور خاصا ان کو تھریٹ بھی کیا ہے۔ یہ خبر آئی سامنے ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ تو مجھے نا اس پہ یقین نہیں ہے، ٹو بی فیئر، میں کہ بینگ اے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، وہ کیسے کسی پر عدالت میں اس طرح وہ اٹیک کریں گے۔ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ججز بیٹھے ہوئے ہیں، ججز الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں، 4 ممبر جو ہیں وہ جاتے ہیں، چاروں صوبوں سے ممبر ہیں، اور اس پہ فواد چودھری صاحب اور ان پہ عمران خان صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے کہ انہوں نے ماضی میں یہ الیکشن کمیشن کا خیال ہے ان پہ انہوں نے اٹیک کیے تھے، زبانی کیے تھے، تھریٹ کیے تھے، ان کو انسلٹ کیا تھا، یا اس طرح کی جو بھی ساری چیزیں تھیں تو وہ سامنے آئی تھی۔ تو ان کا ٹرائل چل رہا ہے، اور اب تک ہم نے دیکھا تھا جو ٹرائل تھا وہ بڑا اچھے طریقے سے چل رہا تھا، اور ایک جگہ تو مجھے یہ بھی بتایا گیا، پھر بعد میں نے جب یہ سنی چیزیں تو میں نے خود کچھ لوگوں سے رابطہ کیا، میں کہ ذرا اس کو ویریفائی کیا جائے کہ کہتے ہیں کسی وقت کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ آپ کو یقین مطلب نہیں آتا کہ خان صاحب یا کوئی بھی پرائم منسٹر سابق ہو وہ اس طرح کا عدالت کے اندر جو ہے ممبرز کو یا جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان کو مارنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ آستینیں چڑھا کر وہ ان کی طرف بڑھے ہیں، وکیلوں نے اور دیگر لوگوں نے ان کو پکڑا، اور بلکہ یہاں تک بھی مجھے یہ بات ہوئی ہے کہ ان کی بہنیں جو تھیں وہ جو وہاں موجود تھیں، اگین انہوں نے بھی اپنے بھائی کو کنٹرول کرنے کی اور ان کو کنسول کرنے کی یا مینیج کرنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن خان صاحب جو ہیں تو ہی واز اچھے خاصے اسٹرانگ آدمی ہیں، تو انہوں نے ان کو جیسے میں نے کہا مارنے کی کوشش کی، اور گالیں وغیرہ اور تھریٹس وغیرہ بھی ہیں۔ تو میں نے اس کے بعد یہ بات چیت کی، میں چیک تو کریں سم ٹائم، ایسے آپ کو پتہ خبر جو ہے اتنی بڑی خبر ہے تو اس میں سے کوئی وہ کہتے ہیں بعض لوگ یہ خواہش کو خبر بھی بنا لیتے ہیں۔ اینی وے، تو ٹو مائی سرپرائز اینڈ ٹو مائی مطلب اس کے اسٹانشمنٹ کہ وہ باقی باتیں وہ ٹھیک نکلیں، اور یہ خان صاحب کو جب وہاں پر وہ یہ ان کے خلاف یہ پڑھی جا رہی تھی، فرد جرم انڈائٹمنٹ ہو رہی تھی، تو اسی وقت جب وہ پڑھ رہے تھے ممبر، تو خان صاحب جو ہیں وہ غصے میں آئے ہیں، اور انہوں نے ان کو وہاں پہ تھریٹ بھی کیا ہے، اور ان کو اچھی خاصی سنائی بھی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں میں تو آپ لوگوں پہ میں نے ریفرنس فائل کیا ہوا ہے، آپ لوگوں کے خلاف تم عدالت میں گئے ہیں، آپ لوگ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں، اور آپ یہاں پر بیٹھ کے آپ میرا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں تو آپ لوگوں پہ جب بھی میرا بس چلا تو آپ لوگوں پہ آرٹیکل 6 اور میں حکومت میں واپس آیا تو آئی ول فکس یو۔ چلو یہاں تک بھی بات چیت ہوگی، لیکن اس کے بعد وہ 1 اسٹیپ فردر گئے، اور انہوں نے جیسے میں نے کہا کہ وہ جو ممبر تھے سندھ سے جو اس کو پریزائڈ اوور کر رہے تھے، ان کو انہوں نے مارنے کی غرض سے وہ ان کی طرف بڑھے ہیں، جس پر بات چیت جو ہے وہاں پر اس میں باقی لوگ جو تھے انہوں نے ان کو سنبھالا۔ اب انٹرسٹنگلی کچھ دن پہلے تک میری کسی ایک اور سورس سے بات ہوئی، تو خان صاحب اور یہ الیکشن کمیشن کے درمیان جو ممبران تھے وہ گفتگو جو ہے بڑی وہ نارمل رہی ہے، بلکہ جوکس بھی انہوں نے ایکسچینج کیے تھے۔ مثلاً ایک جگہ انہوں نے یہ خان صاحب جو ہے کچھ دن پہلے ان کے وکیل جو ہیں وہ ایک اس کی ڈیٹ لینا چاہ رہے تھے کہ ابھی الیکشن کی سماعت جو ہو رہی ہے آپ اس میں کوئی تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیں، لمبی ڈیٹ چاہ رہے تھے، تو وہ ممبران جو ہیں وہ اس پہ راضی نہیں تھے۔ ان کے وکیل جو ہیں خان صاحب کے، انہوں نے کوشش کی کہ آپ ان سے ریکویسٹ کی، بینچ کے لوگ جو بیٹھے تھے، کہ جناب آپ اس میں مہربانی فرمائیں ڈیٹ دے دیں۔ انہوں نے نہیں دی، تو اس پر خان صاحب جو خود وہ گئے روسٹم پہ گئے، تو انہوں نے ان سے کہا وہ جو بیٹھے تھے الیکشن کمیشن کے ممبر کہ جناب کہ دیکھیں میرے وکیل آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، مہربانی فرمائیں آپ دے دیں، تاریخ دے دیں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا ہنستے ہو کہ انہوں نے خان صاحب ہم تو مہربانی کریں، تو آپ نے کون سی ہمارے پہ مہربانیاں کی ہوئی؟ مطلب یہ کہ آپ بھی تو الیکشن کمیشن پہ، الیکشن کمشنر پہ، ممبران پہ آپ نے بھی تو گولہ باری کی ہوئی ہے، آپ نے بھی تو ہمارے پہ بمبارڈمنٹ کی ہوئی ہے، تو آپ نے جو مہربانیاں کی تھیں ہم انہیں مہربانیوں کا آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ تو اس پہ ہنسی میں بات ٹال گئی اور انہوں نے ڈیٹ دے دی۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ بات جو ہے یہ پرسوں کی ہے، اس وقت جو سماعت ہو رہی تھی، یہ انیوژول تھی، سب کے لیے تھی۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کیوں خان صاحب نے ایسے کیا اور کیوں غصے میں ہوئے؟ اس کی 2-3 چیزیں ہیں جو مجھے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آپ سابق پرائم منسٹر ہیں، اتنے بڑے پاورفل پرائم منسٹر ہیں، کبھی فوجی صاحب، جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض صاحب، پورا ملک دنیا آپ دیکھ رہے تھے، مینیج کر رہے تھے، پروٹوکول اس میں ساری پاورز تھیں، آل آف سڈن آپ کو اٹھا کے ایک اس میں بند کمرے میں ڈال دیا جائے۔ جتنے بھی مضبوط ان کے اعصاب کے مالک ہوں، فائنلی یو اسٹارٹ بریکنگ۔ اور میرا خیال ہے ان کے مخالفین تھے یا وہ ادارے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ خان صاحب کو توڑا جائے،
وہ ان میں کریکس اب خان صاحب میں نظر آنا شروع ہو گئے. اگر اس کو کسی بھی بندے سے آپ پوچھیں گے جو اس نفسیات کو یہ سمجھتے ہیں یا تو وہ یہی بات کہیں گے کہ اٹ واز بیسیکلی نروس بریک ڈاؤن. ادروائز اتنا اسٹرانگ آدمی، پاورفل آدمی، خان صاحب کا اعصاب مضبوط ہے، فزیکلی طور پر بڑے مضبوط ہیں، مینٹلی بڑے اسٹرانگ ہیں. ان کا یوں پرووک ہونا، غصے میں آنا، مارنے کے لیے آگے جانا، تو یہ تو ان کا نروس بریک ڈاؤن کی ان کی انڈیکیشنز ہیں. اور جو ان کے مخالفین ہیں یا جو لوگ ان کو جیل میں رکھنا چاہتے تھے، توڑنا چاہتے تھے، آج میرا خیال خوش ہوں گے یہ سوچ کر کہ خان صاحب جو ہیں الٹیمیٹلی اپنے اعصاب پہ کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں اور وہ اس وقت مختلف دباؤ کا شکار ہیں. اسی دباؤ کے نتیجے میں انہوں نے یہ بات کی ہے جو ان ممبران کے لیے بھی بڑی انیوژول تھی، ان کی بہنوں کے لیے بڑی انیوژول تھی، وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے ان کے لیے بڑی اگر انیوژول تھی. تو وہ تو میرا خیال ہے بریک کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے خان صاحب کے اگر اسٹیٹ آف مائنڈ کو آگے لے کر چلیں کہ شیر افضل مروت جب ان سے ملے ہیں تو انہوں نے ان کو کہا جی جائیں قاضی فیض عیسیٰ جو ہے نا ان پہ آپ عدم اعتماد کر دیں، ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ جو بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے ہمیں اعتماد ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہے. سو جس سے کلیئر لگ رہا ہے کہ خان صاحب اب ایک اور موڈ میں چلے گئے ہیں. اب وہ کسی اس کو ساتھ حوصلے کے ساتھ صبر کے ساتھ اپنی فائٹ لڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ جو اگریشن ان کی پرسنالٹی پہ ہے، ان کی سوچ میں، اپروچ میں ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ تمام دروازے ان پہ بند ہو گئے. ڈسپریٹ میئرز جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کسی سٹیج پہ اگر انہیں امید بھی تھی کہ شاید مجھے کوئی لیول پلینگ فیلڈ مل جائے، کوئی عدالتوں سے ریلیف مل جائے، کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو جائے، کوئی بیرونی دنیا کا کوئی ان پہ دباؤ پڑ رہے ہے. اور اب تک ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ان کو سپورٹ بھی ملے، اسپیشلی امریکہ کا ان کے ذہن میں تھا کہ وہاں سے دباؤ ڈالا جائے گا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو فری الیکشن دے گی یا ان کو رہا کیا جائے گا. بلے کا نشان لے لیا گیا. پارٹی کے بہت سارے اہم لیڈرز ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں، ان پہ کیسز ہوئے ہیں. پچھلے دنوں گجرانوالہ یا اس اینٹی ٹیررزم کورٹ سے ہم نے وہ خبریں آ رہی تھیں کہ ان کی اپنی جائیدادیں جو ہیں وہ نیلام کرنے کی وہاں سے فیصلہ آ گیا. سو کوئی ان کے لیے کوئی پچھلے 2 سال سے تقریباً دیکھیں کوئی اچھی خبر نہیں رہی کہ مسلسل اب سٹریس میں کھڑے ہوتے ہیں. کوئی ایک فیصلہ، کوئی ایک چیز بھی ان کے حق میں نہیں جا رہی. ایک دن اگر کوئی فیصلہ حق میں آ گیا، دوسرے دن اس سے بڑا ان کے خلاف ہو گیا. پھر اس پہ بشرا بیگم صاحبہ کا سٹریس سب سے زیادہ ہے. خان صاحب ان کے حوالے سے بڑے سینسٹیو ہیں، وہ اپنے اوپر تو چیزیں لے لیتے ہیں، لیکن بشرا بیگم صاحبہ پہ جو یہ کیسز بنا، عدت کا کیس ہے سب سے بڑا، تو وہ بھی اس پہ فرد جرم کی باتیں ہو رہی تھیں، وہ بھی ٹرائل کی طرف چل پڑا ہے. پھر آپ نے القادر ٹرسٹ، تو اس میں یہ بشرا بیگم صاحبہ پہ ہیں. پھر ان کا سائفر کیس تھا، پھر ایک کیس میں وہ نااہل ہو چکے ہیں. اب اتنی ساری دباؤ میں ایک بندہ مسلسل اکیلا بیٹھا ہوا ہے جیل میں، تو ہاؤ لانگ یو کین اپنے آپ کو کب تک کاؤنسلنگ کر کے مینیج کر سکتے ہیں. شاید یہی میرا خیال ہے اداروں کا، ان کے پاورفل لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ ان پہ اتنے کیسز بنائے، ان پہ بھی کیسز بنائے، ان کی مسز پہ بھی بنائے، اور بہنوں پہ بھی وہ بھی کیسز ہیں، پارٹی پہ بھی ہیں. سو خان صاحب کو اس وقت لگ رہا ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے کنٹرول سے نکل گئی ہیں، کہ آخری مہینہ تھا، یہی آخری چانس انہیں لگتا تھا کہ اگر میری پارٹی الیکشن میں حصہ لے سکے اور کسی طریقے سے اس میں اکثریت لے کر پاور میں آئے تو اس کے بعد ہی چانس ہو سکتا ہے کہ ہماری پارٹی اکثریت میں پنجاب میں بھی آئے، اور اگر یہاں پہ سینٹر میں بھی ہے، ہماری حکومتیں بنے، تو ایک ہی رستہ ہے، میری پارٹی دوبارہ ریوائیو ہو سکتی ہے، میں جیل سے نکل سکتا ہوں. میرے جو پارٹی ورکرز یا لیڈرز ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں یا جیلوں میں ہیں یا اس وقت کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، تو ان کی بچت بھی اسی میں ہے. لیکن اب انہیں پتہ چلا ہے کہ جناب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو وہاں سے ریلیف مل سکتا تھا، وہاں سے قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ تو زیادہ ایک اسٹرکٹ اپروچ لے کر بیٹھے ہیں، جس کے بعد انہوں نے ان کو بیک آؤٹ کہا اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر یہ بات ہے، پھر لڑائی ہے تو لڑائی لڑتے ہیں. اب یہ خان صاحب کی یہ سوچ ہے کہ ہم نے لڑنے. دوسری طرف آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کوئی پرائم منسٹر جو ہیں، سابق پرائم منسٹر کو ٹرائل پر ہوں، اور تو لیکن یہ ضرور پہلی دفعہ ہوگا اس طرح کا جو انٹریکشن ہوا ہے، اس طرح کا کوئی پرائم منسٹر سابق کا رویہ جو ہے نا وہ سامنے عدالت میں آیا ہو. یہ تھوڑا سا انیوژل. مثلا بھٹو صاحب جو ہیں ان کو تو ڈیتھ پینلٹی ان کے ہوئی تھی، ان کے کیس لاہور ہائی کورٹ سے بھی چلا، پہلے سیشن سے، پھر لاہور اس میں ہم نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ میں کیس چلا، بلکہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس چلا تھا. اس کے بعد پھر اگر سپریم کورٹ میں اپیل میں آئے تھے تو ان کو وہاں سے بھی ڈیتھ پینلٹی ہوئی تھی. انہوں نے 3-4 دن تو خطاب بھی کیا تھا کورٹ سے، لیکن اس طرح کا رویہ ہمیں وہاں بھی نظر نہیں آیا. اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب جو تھے ان کو 99 ہائی جیکنگ متیارہ کیس مشرف والا، ان کا بھی اینٹی ٹیررزم میں کیس تھا، اس وقت بھی ڈیتھ پینلٹی اور عمر قید کی اس کو سزاؤں کا وہ سامنا کر رہے تھے، لیکن وہاں بھی ہمیں کوئی اس طرح کا نواز شریف صاحب کا رویہ نظر نہیں آیا. پھر اس کے بعد یوسف گیلانی صاحب جو تھے ہم نے دیکھا ان کا ٹرائل بھی ہوتا رہا، سزا بھی ہوئی. اچھا پھر ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب کا بھی رہا، پھر ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، پھر اگر شہباز شریف صاحب ہیں، راجہ پرویز اشرف ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ کسی نہ کسی مرحلے پہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں اور ابھی بھی بہت سارے کیسز چل رہے ہیں.
لیکن اس طرح کی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جب ان میں سے کسی نے کوئی جج پہ یا وہاں جیوری یا جوڈیشری کے ہیں ان پہ اٹیک کی کوشش کی ہو یا گالیاں دی ہوں ابیوزو لینگویج یوز کرنے کی کوشش کی ہو. یہ رویہ پہلی دفعہ میں نظر آیا کسی اس کو فارمر پرائم منسٹر کو. شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو چاروں ممبران ہیں بیسیکلی مطلب اس طرح کے ججز نہیں ہیں. بیک گراؤنڈ ان کا ان کو وہ شاید خان صاحب ایز اے جج نہیں مانتے کیونکہ ان میں کچھ سابق بیوروکریٹس ہیں, کچھ اور سروسز کے لوگ ہیں, ریٹائرڈ لوگ ہیں. سو بینگ اے فارمر پرائم منسٹر ان کے ذہن میں یہ ہوگی کہ جناب کہ یہ کوئی اتنی بڑی کوئی پھنے خواہ چیز نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے ممبر ریٹائرڈ لوگ ہیں, ان کو تو لگایا بھی ہماری اس سے کنسلٹیشن سے تھا, آج یہ میرا ٹرائل کریں گے, مجھے میرے اوپر فرد جرم لگائیں گے. سو یہ میرا خیال ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے. یا پلس جیسے میں نے کہا انہیں اس وقت اپنے سارے راستے جو ہیں نا انہوں نے تمام کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں, ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا, پاور بھی یوز کر کے دیکھ لی, دھرنے بھی کر کے دیکھ لیے, لانگ مارچز کر کے دیکھ لیے, لڑ کے دیکھ لیا, 9 مئی ہو گیا, اور بہت ساری ان کو جو امیدیں تھیں کہ کہیں نہ کہیں پہ وہ رستہ نکلے گا. میرا خیال انہیں اپنے رستے سارے نے بند مل رہے ہیں. اب یہ وہ سٹیپ ہے وچ از کوائٹ وہ ہے. اگرچہ بہت سارے لوگ کہیں گے ان کی پرسنالٹی کو میچ کرتا ہے کیونکہ خان صاحب اگریسو آدمی ہے, طبیعت اگریسو ہے, وہ ہمیشہ سے انہوں نے اسی طرح کی پالیٹکس کی ہے, فاسٹ بالر رہے ہیں, ساری عمر کی وہ ٹریننگ ہے, پلس پالیٹکس میں آئے تو انہوں نے اپنے مخالفین پہ بڑی سخت حملے کیے, سخت بات کی, لڑے جھگڑے, اور اب تک یہی امپریشن دے رہے تھے کہ میں اکلے کافی ہوں اور مجھے میں نہ کسی سے ڈرتا ہوں, نہ بکتا ہوں, نہ جھکتا ہوں. اب یہ فیل ہو رہا ہے کہ نہیں, کہ چیزیں جیسے پلان کی گئی تھیں اب وہ امید جو لگتا ہے نا امید کھو رہے ہیں. سو یہ ان کا جو اس طرح کا رویہ سامنے آیا ہے, ان کے مخالفین میں پھر کہہ رہا ہوں یقینی طور پر وہ خوش ہوں گے, خان صاحب کے حامی اس پہ ڈاؤن اور ڈپریس ہوں گے کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں ایک فارمر پرائم منسٹر کے حوالے سے. میں بھی یہ اینگر بھی لا سکتا ہے پارٹی کے لوگوں میں, ڈپریشن بھی لا سکتا ہے, ڈی مورلائز بھی کر سکتا ہے کہ اب یکدم مطلب عمران خان صاحب ایک نہیں کئی محاذوں پہ لڑ رہے ہیں اور کہیں کسی ایک محاذ پہ کوئی سیز فائر نہیں ہو رہا, کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا. اور یہ ان پہ میرا خیال دباؤ ہے, اپنی ہیلپ لیسنیس ہے جو ان کو محسوس ہو رہی ہے, جس کا انہوں نے اظہار اب کھلے عام اوپنلی انہوں نے لاسٹ اپنے اس پہ ہیئرنگ پہ کیا ہے. لیٹ سی کہ آنے والے دنوں میں خان صاحب کا رویہ جو ہے وہ مزید اگریسو ہوتا ہے یا وہ اپنی وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, مینیج کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے اسٹوری کو.